بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ گویا اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت ہماری طرف متوجہ ہونے کو ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اس کے استقبال کی ضرورت ہے۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کے مطابق وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ بے شمار احادیث میں بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، جو الفرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ بس جو شخص بھی اس مہینے میں حاضر رہے، یعنی جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ یعنی روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔
روزہ یا روزے کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض قرار دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، تم پر روزے فرض ہیں. کب کے روزے فرض ہیں؟ کتنے دنوں کے روزے فرض ہیں؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں، جس کی راتوں میں تمہارے لیے تراویح کو نفل قرار دیا ہے. تو اس روزے کی حیثیت فرض کی حیثیت ہے، لازمی فریضہ ہے. یہ جو شخص بھی روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، روزے کو فرض تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا، غفلت کا شکار ہے، بے توجہی برتتا ہے، نہیں رکھتا، کوئی عذر بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں رکھتا، تو ایسا شخص سخت گنہگار ہے، سخت فاسق ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ روزے کی حیثیت فرض کی ہے. اس کا اقرار کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو فرض ماننا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے. دوسری چیز، روزے کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں قرآن و سنت میں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم سب جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دین کی تمام ضروری باتوں پر ایمان لانا، اور خاص طور سے یہاں تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ روزے کی فرضیت کا یقین ہو، روزے کو فرض تسلیم کرے، اس پر ایمان لے آئے کہ ہاں یہ میرے رب کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، یہ میری شریعت کا جز ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روزہ احتساب کے ساتھ ہو. احتساب کیا ہے؟ دو مفہوم آتے ہیں احتساب کے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا رہے، یعنی حساب لگاتا رہے. احتساب گویا حساب سے بنا ہے، یعنی حساب لگاتا رہے کہ میں روزے رکھوں گا، مجھے اتنا اتنا اجر ملے گا، مجھے اجر ملے گا. مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے لیے روزے رکھوں گا تو مجھے اس پر اجر ملنا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، میرا رب اس کا بدلہ مجھے دے گا. اس بات کا یقین ہو، اس بات کا اطمینان ہو، اس بات کی امید رکھے ہر بندہ، اس نیت سے روزے رکھے. دوسرے یہ احتساب کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ رکھے کہ یہ روزہ نہ کسی کے دکھاوے کے لیے ہو، نہ اس لیے ہو کہ اگر میں نے روزے نہیں رکھے تو لوگ کیا کہیں گے. کوئی اور نیت نہ ہو،
خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، خالص اللہ کی رضا. اپنی نیت کو درست کرتا رہے اور ہر لمحے احتساب کرتا رہے کہ بھئی میں جو روزے رکھ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں یا کوئی اور مقصد ہے. تو دوسرا مفہوم احتساب کا یہ ہے. تو جو بندہ بھی اس طرح ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں علماء اکرام نے ایک وضاحت کی ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بڑے گناہ بھی، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں تو اس کے لیے چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم سچی توبہ بھی ساتھ میں کریں. اور ظاہر ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے وہ دن میں ضرور توبہ کرتا ہے. اس لیے توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تو جو بندہ اس طرح توبہ بھی کر لے اور اخلاص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے، تمام گناہ معاف کر دیں گے. اسی طرح رمضان کے روزے جو بندہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال کا بدلہ فرشتوں سے دلایا جاتا ہے. کبھی ایک کے بدلے 10 اور کبھی 700 گنا دیا جاتا ہے، لیکن یہ فرشتے دیتے ہیں. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں. یعنی جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ روزے رکھے وہ مجھے پالے گا، یعنی اسے اللہ مل جائے گا. اتنی فضیلت آئی ہوئی. یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے پہلی شب میں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جتنے بھی قبلے والے ہیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ اب تم میرے بندوں کو بہکا نہیں سکتے. کوئی بندہ ایک نفلی عمل کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے درجے کا ثواب ملتا ہے. مثلا سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ انسان راستے سے جا رہا ہے، ایک تکلیف دہ چیز سامنے نظر آئی، ایک کانٹا نظر آیا، ایک پتھر نظر آیا، اس نے خالص اللہ کے لیے اس پتھر کو، اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا، تو یہ ایک نفلی صدقہ ہے، ایک نفلی صدقہ ہے. لیکن رمضان میں کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے. مثلا کوئی حج کر کے آیا، فرض ہے، کوئی زکوٰۃ دے یہ فرض ہے، کوئی روزہ رکھے یہ فرض ہے، کوئی نماز پڑھے یہ فرض ہے، تو اس درجے کا ثواب اسے ایک چھوٹے سے عمل میں بھی ملے گا. کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا
اس نے 2 رکعت نیت باندھی صلاۃ المسجد کی، تحیۃ المسجد کی، ہے وہ نفلی عمل. لیکن اگر رمضان میں ایسا کرتا ہے تو اسے فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض کے برابر. کوئی بندہ 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، نفلی صدقہ ہے، لیکن اس کا وہ نفلی صدقہ زکوٰۃ کے برابر ہو جائے گا. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اس کا اجر بھی بہت ہے اللہ کے ہاں، اس طرح کا اجر آپ کو کسی نفلی صدقے پہ ملے گا. اسی طرح آپ دیگر چیزیں بھی دیکھ لیں. مثلا ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ فرض کے درجے میں آتا ہے. اب کوئی بندہ کسی بہت دور کے انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو نفلی ہوگا، بہت دور، پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی مدد کر دی، اس کو راستہ پار کروا دیا، کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس کا ساتھ دیا، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کا نکاح کروا دیا، کسی کی بچے کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے اس کی پڑھائی کا انتظام کروا دیا، کسی کے پاس گھر کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے گھر کا انتظام کروا دیا، کسی کی جاب نہیں لگ رہی ہے اس کی جاب لگوا دی. تو بظاہر تو یہ معمولی عمل ہے، نفلی عمل ہے، لیکن اگر آپ یہ رمضان میں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کا ثواب، اس کا اجر فرض کے برابر ہے. جیسے آپ ابھی جمعے کی نماز فرض پڑھنے آئے ہو، اس طرح کا، اس معیار کا ثواب آپ کو کسی نفلی عمل میں رمضان میں ملتا ہے. اتنی فضیلت ہے رمضان کی. کوئی بندہ کسی مومن کو رمضان کے روزے کا افطار کرا دے، اپنے گھر لے آئے افطار کرا دے، تو روزے دار، وہ روزے دار جس کا آپ نے افطار کرایا ہے، اس کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اس کو تو ملے گا، اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملا. گویا آپ کو دوہرا ثواب مل گیا. آج میں نے ایک ہی روزے رکھ سکتا ہوں نا بھائی، ایک پہلے رمضان کو میں نے روزہ رکھا، ایک ہی روزہ رکھوں گا. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں ہر فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا. آپ ایک روزہ رکھو گے تو 70 روزوں کا ثواب، ایک نماز پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب، ایک زکوٰۃ دو گے تو 70 زکوٰۃ کا ثواب. ہر فرض میں یہی حال ہے. لیکن اگر آپ کو اور زیادہ ثواب چاہیے، اور زیادہ اجر چاہیے، تو کسی روزے دار کی افطاری میں حصے دار بن جائیے، کسی روزے دار کو افطار کرائیے. آپ کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملا، اور جس کا آپ نے افطار کرایا ہے اس کا بھی اجر ملا، اس کو بھی ثواب ملا. کیسے اللہ کی رحمت جوش میں ہے. گویا اللہ کی عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس ہم اور آپ آگے بڑھ کر لے لیں، آگے بڑھ جائیں، اس لائق بنا لیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسنے لگے، اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے، اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھل جائیں، مغفرت کے دروازے کھل جائیں. اس لائق اپنے آپ کو بنا لیں ہم. اتنی فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں، اتنی فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی آمد ہے. آئیے ہم سب تہہ دل سے خوشی خوشی اس کا استقبال کریں، اس کا استقبال کریں. اس طرح نہیں کہ غفلت میں پڑے ہیں، بازاروں میں مست ہیں، اذان ہو گئی، ہاں رمضان کی گویا
چاند نظر آ گیا، مغرب کی اذان ہو گئی اور ہم بازاروں میں ہیں، کوئی خریداری میں مست ہے، کوئی خرید و فروخت میں مست ہے، کوئی کھیل کھلاڑی میں مست ہے، کوئی میدان میں ہے، کوئی موبائل میں مست ہے، کوئی ٹی وی میں مست ہے، اور ادھر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ نہیں، پہلے سے اہتمام کریے، رمضان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، وہ بھی ایک سنت ہے۔ اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ سنت والا عمل کیجئے، یعنی چاند دیکھ کر، چاند دیکھنے کا جو دعا ہے چاند دیکھنے کی وہ پڑھیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہلال رشد وخیر۔ یہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو میرے لیے امن و سلامتی کا چاند بنا دے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کئی چیزیں وضاحت کی تھی، کچھ چیزیں پھر واضح کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز، اپنی اپنی نیتیں درست کیجئے۔ آج سے نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ہر حال میں رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کی تراویح پڑھیں گے۔ جس طرح روزوں کے بارے میں آتا ہے اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی آتا ہے، من قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، تراویح پڑھی، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ جس نے رات میں، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، اللہ کی عبادت کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، بالکل پوتر ہو جاتا ہے، شدھ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پیور بالکل، کہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے جائیں، ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح پڑھی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہتمام کیجئے، اس کا نیت کیجئے کہ جس طرح ہم سچے دل کے ساتھ روزے رکھیں گے اسی طرح تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تراویح مستقل ایک سنت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی 6 دن کی تراویح ہمارے یہاں ہوتی ہے، میں نے 6 دن کی پڑھ لی اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تراویح ایک مستقل سنت ہے، اور تراویح میں قرآن سننا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تو قرآن بھی سنیں اور مکمل مہینے کی تراویح بھی پڑھیں، دونوں سنت ہیں، اور دونوں کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی سے نیت کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ سے دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ 3 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے پروردگار، رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان سے ہمیں نواز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جو کہ بخشائے تھے۔ ہم اور آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے، کیا ہم واقعی دعائیں کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کی مبارک ساعتوں سے ہمیں نواز۔ دعائیں کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے، اتنا اہتمام رہتا۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس بات کی دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار، جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں
آپ کی عبادت کی ہے، جو بھی نیک عمل کیے ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما لے، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یہ مسلسل 6 مہینے تک اس کی دعائیں ہوتی تھی۔ اب بتائیے اگر وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں بنیں گے تو ہم اور آپ بنیں گے؟ ہمارے ہاں تو عجیب معاملہ ہے کہ شاید رمضان کی کوئی تیاری نہ ہوئی ہو، لیکن عید کی ساری تیاریاں ہمارے ہاں مکمل ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی سے بازاروں میں بھیڑ ہے، راستہ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ذرا غور کریں، رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ ذرا اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اپنے ساتھ، انہیں بتائیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان آنے والا ہے، اس کے استقبال کا کیا مطلب ہے۔ بچوں کو بتائیں، بچوں آؤ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور کہتے ماذا یستقبلکم وتستقبلون به، اے لوگو کیا چیز تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جنگ پیش آنے والی ہے اس کا استقبال کریں ہم؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کوئی نئی وحی آنے والی ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کا موسم آنے والا ہے، اللہ کی بخششوں کا موسم آنے والا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی اور اس کی پہلی رات میں ہی تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دی جائے گی، تم اس کا استقبال کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں بیٹھو اپنے گھر والوں کے ساتھ، مذاکرہ کرو، بچوں کو بتاؤ کہ دیکھو اتنی زبردست چیز آنے والی ہے، رحمتوں کا موسم آنے والا ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ ہمیں پیار سے دیکھیں گے، اللہ اس مہینے میں بہانے تلاش کریں گے کہ میرا بندہ کس طرح بخش دیا جائے، کس طرح جنت کا مستحق ہو جائے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ نوجوانوں یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں کو ابھی سے چھوڑ دیجئے، ورنہ یہ گناہوں کی نحوست آپ کو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دے گی۔ یاد رکھیے آپ چاہ کر بھی روزے نہیں رکھ پائیں گے، آپ چاہ کر بھی تراویح نہیں پڑھ پائیں گے، آپ چاہ کر بھی ذکر نہیں کر پائیں گے، آپ چاہ کر بھی عبادت میں مشغول نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہوں کی نحوست ساتھ رہتی ہے۔ گناہوں کا جو عذاب ملنے والا ہے وہ تو بعد میں ملے گا، لیکن اس کی نحوست پہلے ہی دن سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اسی طرح ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو بلاتا ہے، دوسرا نیک عمل تیسرے نیک عمل کی طرف آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیجئے، جتنا ہو سکے نیک اعمال کرنا شروع کیجئے، تسبیحات کا اہتمام ابھی سے شروع کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، 5 وقتہ باجماعت نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت شروع کیجئے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا شروع کیجئے، ایک ماحول بنائیے، تھوڑی دیر مسجد میں گزاریے۔ یہ بازاروں میں جو بیٹھنے کا ماحول ہے، چائے خانوں میں، بازاروں میں، یہاں وہاں سے ہٹ کر مسجدوں میں آ کے بیٹھیے، ذرا اذان سے پہلے آئیے، پھر اذان کے بعد تک رہیے، مسجدوں میں ایک ماحول بنائیے۔ یہ ماحول ابھی سے بنائیں گے اور شیطان کو دور بھگائیں گے تو پھر یہ توفیق آپ کو اور ہمیں ملے گی۔ میرے بھائیوں یہ خود بھی کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آخری بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان فطری طور پر داعی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی خود نیک عمل کرتا ہے تو اس کی دعوت دوسروں کو بھی دے۔
کسی برائی سے وہ خود بچتا ہے تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، اس سے بچائے لوگوں کو۔ یہ ہر مسلمان کا شیوا ہے، اس کی شان ہے۔ تو ابھی سے جس طرح ہم اور آپ رمضان کا استقبال کریں، رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کے لیے تیاری کریں، اسی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ بالکل غافل پڑے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں، ان کو جگائیے کہ کیا کر رہے ہو، یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، آؤ اس میں اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ اپنی زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے، یہ انقلاب کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے ذرا توجہ سے اس مہینے میں اہتمام کر لیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے یہی مہینہ آپ کی زندگی کا انقلاب والا مہینہ بن جائے گا، ورنہ تو یہ مہینہ آئے گا، گزر جائے گا اور پھر افسوس کریں گے، اور پھر آئندہ سال رمضان ملے نہ ملے کیا گارنٹی ہے۔ ہمارے کتنے احباب، کتنے دوست، کتنے رشتہ دار پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اگلے رمضان میں بہت کچھ کریں گے، ہم بھی سوچ کے بیٹھے اگر کہ اگلے رمضان میں سب کچھ کریں گے تو کیا گارنٹی ہے موت کی۔ اس لیے اگر یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے تو اس کو غنیمت جانیے، اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کیجئے، ضائع ہونے سے بچائیے، خود بھی اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت دیجئے، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔